الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون وقال تعالى الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الجهاد ماضٍ إلى يوم القيامة وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فضل عائشة كفضل الطعام على السريد أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے محترم بھائیو دوستو بزرگو، اللہ کے فضل سے اس کے کرم سے آج 17 رمضان المبارک اللہ نے ہمیں زندگی میں نصیب فرمایا اور جمعہ کے دن اللہ نے ہمیں نصیب فرمایا۔ خوش قسمتی سے آج وہ تاریخ ہے جس دن رمضان المبارک میں عرب کی تپتی ریتوں پہ صحابہ اکرام رضوان اللہ عنہم اجمعین نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے اور میدان بدر کو سجایا ہے، اور پوری کائنات میں مسلمانوں اور کافروں کے درمیان سب سے پہلے جو لڑائی ہوئی ہے، جو جہاد کیا گیا ہے، اس کا نام غزوۃ البدر ہے۔ 2 ہجری میں اللہ نے یہ واقعہ رونما فرمایا ہے۔ میرے نبی جب مکہ چھوڑ کر مدینہ طیبہ تشریف لائے ہیں، کافروں نے ایک منصوبہ بنایا تھا کہ ہم تجارت کریں گے اور تجارت میں 50% جو نفع ہے اس کو علیحدہ کر مسلمانوں کے خلاف جہاد پہ استعمال کریں گے، اور اسلحہ خرید کر مسلمان اور ان کے دین کو تباہ فرمائیں گے۔ آج آپ کے سامنے یہ قادیانی طبقہ ہے، یہ ان کافروں کی جڑ ہے جو اپنا 10%، 20% نفع رکھ کر مرزائیوں کو سپورٹ کر مسلمانوں اور ان کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف استعمال کر رہے ہیں۔ ان کی بنیاد اس وقت سے شروع ہے جب میرے نبی کو یہ پتہ چلا کہ ابو سفیان کا ایک قافلہ ہے جو مدینہ سے گزرے گا، اور اس پر بہت زیادہ سامان ہے، اور 1000 اونٹ ہیں جو تجارت سے بھرے ہوئے ہیں، اور اس کا مقصد ہے کہ وہ تجارت ہو، اس سے نفع ہو اور مسلمانوں کے خلاف جہاد کیا جائے۔ اللہ کے نبی نے صحابہ سے فرمایا تمام راستوں کی ناکہ بندی کر دو تاکہ یہ سامان نہ تو فروخت ہو نہ اس کے نفع سے مسلمانوں کو نقصان ہو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابہ نکل پڑے 313 کی تعداد میں، بیچ میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دلہا بن کر ان کی قیادت کر رہے تھے اور آپ آگے بڑھ رہے تھے، اور یہ رمضان المبارک کی 17 تاریخ تھی اور گرمی کا مہینہ تھا اور جمعہ کا دن تھا، اور یہ قافلہ آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ اس قافلے کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، 313 صحابہ تھے، 2 گھوڑے تھے، 70 اونٹ تھے، اور اس طرح 6 زرہیں تھی، 8 تلواریں تھی، باقی اللہ پہ بھروسہ تھا۔ یہ پہلی جنگ تھی، آج سے پہلے ایسا جہاد کبھی نہیں ہوا، آج سے پہلے ایسی لڑائی نہیں ہوئی۔ کہاں تپتی ریت ہے، روزہ توڑنے والا مسلمان ذرا سوچے، گرمی کو برداشت نہ کر کے پانی پینے والا مسلمان ذرا یہ سوچے کہ وہ صحابہ جن کے پاس کسی کی جوتی نہیں تھی، کسی کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے، کسی کی جوتی ٹوٹی ہوئی تھی، اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے وہ سارے کے سارے لوگ نکل چکے ہیں، اور نکلنے کے بعد ان کے نظام کائنات کو اس طرح کیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری کائنات میں اس جنگ سے صحابہ کو اپنے ساتھ لیا ہے۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، بدر میں آپ نے اللہ کی نصرت کو دیکھا ہے۔ غزوہ بدر اسلام کی پہلی جنگ، 313 صحابہ، گرمی کا موسم، رمضان کا مہینہ، جمعہ کا دن، اللہ کے نبی آگے بڑھے، ابو سفیان کے قافلے کو روکنا چاہتے تھے،
مگر وہ سیاست کر گیا اور یہاں سے مکہ کی طرف نکلا، اور ایک سوار اس نے بھیجا مکہ میں، مکہ کے سرداروں کو اس نے بتایا کہ ابو سفیان کا پیغام ہے کہ ہم مشکلات میں ہیں، آؤ ہماری مدد کرو۔ ادھر سے ابو جہل اپنا قافلہ لے کر نکلا، ادھر سے ابو سفیان مکہ جا رہا ہے اور ابو جہل مدینہ کی طرف دوڑ رہا ہے۔ راستے میں ابو سفیان نے اس کو پیغام دیا کہ میں حفاظت کے ساتھ آ چکا ہوں، اب مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، تم بھی واپس چلے جاؤ، میں بھی واپس آ چکا ہوں۔ مگر ابو جہل کی اکڑ تھی، اس نے کہا ہم مسلمانوں کا تعاقب کریں گے اور ان کے پیچھے جائیں گے اور بدر کے مقام پہ جائیں گے، جن لوگوں کو ہم مکہ سے لے کر آئے ہیں ہم بدر کے مقام پہ ان کی دعوت کریں گے، ان کو کھلائیں گے، ان کو پلائیں گے، ان کا شکریہ ادا کریں گے، یہ تمام کی تمام چیزیں ہم کریں گے۔ ابو سفیان واپس جا رہا ہے، ابو جہل ادھر آیا، پھر اس کے بعد یہ معرکہ یہاں پہ شروع ہوا ہے۔ بدر کے موقع پہ رسول پاک علیہ السلام ہیں، دوسرا کفار کا طبقہ ہے، ان کے 1000 ہیں آدمی اور 1000 سے زیادہ تجارت کے اونٹ ہیں اور کئی اور سواریاں، کئی تلواریں ہیں۔ مسلمان کو قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اللہ نے تمہیں بدر میں شکست سے بچایا، حالانکہ تم اس وقت سامان والے نہیں تھے، تمہارا صرف اللہ کی ذات پہ بھروسہ تھا، تمہارے مجاہد کم تھے، تمہارے ساتھی کم تھے، تمہارا اسلحہ کم تھا، تمہاری طاقتیں کم تھی، مگر اللہ پہ تمہارا بھروسہ تھا۔ اللہ نے پہلا کام یہ کیا کہ بدر میں 1000 فرشتہ اتارا، پیلے رنگ کے عمامے پہنے ہوئے مقام بدر میں آئے، اور صحابہ نے دیکھا کہ اللہ کے فرشتے آئے ہیں اور کافروں کو پکڑ پکڑ کے ذبح کر رہے ہیں۔ بدر کی رات میں میرے نبی نے ایک جگہ پہ بیٹھ کے دعا فرمائی، آپ کے آنسو نکل رہے تھے، آپ کی داڑھی مبارک تر تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کے سامنے دعا کی، اللہ میں نے اتنی محنت کر کر چند صحابہ بنائے ہیں، یا اللہ آج ان کو رسوا نہ کرنا، ورنہ کوئی نام لینے والا تمہارا نہ بچے گا۔ میرے بھائیوں، آج مکہ آباد ہے، مدینہ آباد ہے، مسجدیں آباد ہیں، مدرسے آباد ہیں، ایمان والی حیا والی عورتیں ہیں، بنات کے مدرسے ہیں، علماء کی لائنیں ہیں، پوری دنیا میں اسلام پھیلا ہوا ہے۔ یہ اصل ان جہاد والوں کی برکت ہے، ان صحابہ کی برکت ہے، میرے آقا کی برکت ہے، میرے نبی کی برکت ہے۔ 1000 فرشتے آیا، 1000 فرشتہ، یمددکم ربکم یمددکم ربکم، اللہ تمہاری امداد کر رہا ہے۔ 1000 فرشتہ، سفید لباس ہے، زرد رنگ کے عمامے ہیں، کافروں کو پکڑ رہے ہیں، ان کو ذبح کر رہے ہیں، ان کو گراتے جا رہے ہیں، ان کو مارتے جا رہے ہیں۔ 70 بڑے بڑے کافر اس غزوہ میں مردہ ہوئے ہیں، 14 صحابہ اللہ کو پیارے ہوئے ہیں۔ میرے نبی نے غزوہ بدر سے پہلے دن صحابہ سے کہا کہ اس جگہ پر فلاں سردار مرے گا، اس جگہ پر ابو جہل مرے گا، اس جگہ پر عتبہ مرے گا، اس جگہ پر شیبہ مرے گا، اس جگہ پر ربیہ مرے گا، اور فلاں کی لاش اس جگہ ہوگی، فلاں کی لاش اس جگہ ہوگی، فلاں کی لاش اس جگہ ہوگی۔ پھر یہ بدر کی رات ہے، میرے نبی نے دعا فرمائی، اللہ نے دعا قبول فرمائی، باران رحمت ہو گئی، بارش ہو گئی، کیونکہ صحابہ جس جگہ ٹھہرے تھے وہ جگہ خشک تھی اور وہاں ریت تھی اور وہاں سے پاؤں پھسلتا تھا، سواری بھاگ نہیں سکتی تھی، لیکن جب اللہ نے بارش دی ہے ہماری ریت جم گئی اور جگہ پکی ہو گئی، جبکہ ان کی جو جگہ تھی وہ مٹی والی تھی، جب بارش ہوئی وہاں پہ کیچڑ ہو گیا، اب ان کے پاؤں پھسل رہے ہیں، ان کی سواریاں پھسل رہی ہیں، ان کے مسائل خراب ہو رہے ہیں، جبکہ ہمارے صحابہ قائم ہیں، ان کی سواریاں قائم ہیں، بالکل مضبوط ہو چکے ہیں، اللہ کی طرف سے باران رحمت آ رہی ہے۔ میرے نبی کی دعا ہے، جبرائیل کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ چپ ہو جائیے، آنسو مت بہائیے، یہ آج پہلا جہاد ہے، یہ پہلی لڑائی ہے، یہ پہلا معرکہ ہے، آپ امام ہیں، پیچھے آپ کے شاگرد ہیں، آپ روزے میں ہیں، صحابہ روزے میں ہیں، اللہ کی عنایتیں ہیں، رمضان کا مہینہ ہے، اللہ کا مہینہ ہے، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ 1000 فرشتہ جب اترا مدد شروع ہو گئی، مگر صحابہ چونکہ نئے نئے تھے، پہلی لڑائی تھی، اس لیے ابھی گھبراہٹ تھی۔ حضور پاک صحابہ کی حالت کو دیکھ رہے ہیں
اور کیا کہہ رہے ہیں؟ استقول للمؤمنین الن یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین. صحابہ سے میرے نبی نے کہا بتاؤ 3000 اور آ جائیں، 3000 اور آ جائیں. دیکھیں انداز، 1000 تو اللہ نے بھیجا، بعد میں حضور نے خود کہا صحابہ سے کہ 3000 اور آ جائیں تو کام چل جائے گا. صحابہ نے کہا بالکل چل جائے گا. اب فرشتے اپنے رب کو کہہ رہے ہیں یا اللہ آپ نے تو 1000 بھیجے ہیں، رسول پاک تو 3000 کہہ چکے ہیں. اللہ نے کہا جو نبی نے کہا وہ سمجھو رب نے کہا، لاؤ 1000 کے بعد 3000 اتارو. یہ فرشتے اتر رہے ہیں، تلواریں ان کے ہاتھ میں ہیں، جہاد ہو رہا ہے. کیا عجیب برکتیں ہیں، کیا عجیب نظام ہے. آج جہاد کو دہشت گردی کرنے والے، مجاہدین کو مردہ کہنے والے، کسی کو شہید نہ کہنے والے، ایکسیڈنٹ میں کسی کا وزیر اعظم مر جائے یا کوئی بندہ مر جائے وہ شہید ہو جاتا ہے، اور مجاہد اللہ کے نام پہ جب قربان ہو جائے اس کو شہید کہنے سے بھی لوگ روک دیتے ہیں. یہاں 3000 آ گئے. پھر رب نے اور طریقہ بدلا، بلا ان تصبروا وتتقوا، بلا ان تصبروا وتتقوا، اگر تم صبر کرو، تقوی اختیار کرو، لڑتے جاؤ. یہ سمجھو کہ دنیا میں سارے جسم ہیں مگر ان میں سب سے اعلیٰ جسم میرے نبی کا ہے، آج وہ بدر کے میدان میں ہے. یہ سمجھو کہ دنیا میں سارے پیغمبر ہیں مگر ان کے امام میرے آقا ہیں، آج وہ بدر کے میدان میں ہیں. یہ سمجھو کہ دنیا میں نبیوں کے صحابہ ہیں مگر میرے نبی کے صحابہ سب سے اعلیٰ ہیں، آج وہ بدر کے میدان میں ہیں. پیارا جسم بدر کے میدان میں، پیارا نبی بدر کے میدان میں، پیارے صحابہ بدر کے میدان میں، فرشتے پیارے بدر کے میدان میں. 1000 اترے، پھر 3000 ہوئے. 3000 ابھی جنگ کر رہے تھے، اللہ نے فوراً اعلان کر دیا بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مسومین. 3 بھی نہیں، 5000 فرشتے آج مسلمانوں کے ساتھ ہیں، مسلمانوں کے ساتھ ہیں. مجھے بتاؤ صحابہ پہ فرشتے نازل نہ ہوں تو کہاں نازل ہوں؟ نبی پہ فرشتے نہ اتریں تو کہاں نہ اتریں؟ جہاں حضرت عمر ہو وہاں فرشتے نہ اتریں، جہاں ابو بکر صدیق ہوں وہاں فرشتے نہ اتریں. حضرت عثمان اجتہاد میں نہیں ہیں. آپ نے فرمایا عثمان میری بیٹی، تیری بیوی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا بیمار ہیں، تم جا کے اپنی بیوی کی خدمت کرنا، اللہ تمہیں بدر کا ثواب بھی دے گا، بدر کی غنیمت بھی تمہیں نصیب ہو جائے گی. کافر نکلے، صبح جنگ کی ابتدا ہوئی. لوگوں نے کہا آ جاؤ ہمارے مقابلے میں کون آئے گا؟ انصاریوں نے کہا ہم رسول پاک کا دفاع کریں گے. ابو جہل کہنے لگا انصار بڑے کمزور ہیں، کوئی طاقتور لے کر آؤ. پھر رسول پاک نے فرمایا آ جاؤ. اور کون آئے گا؟ ایک نکلے سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے نکلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسرے صحابی نکلے عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تینوں سامنے ہیں، سینے سامنے ہیں، جان سامنے ہے، جسم سامنے ہے، تلواریں سامنے ہیں. شہادت کے لیے قبولیت ہے. حدیث میں آتا ہے کہ تم جہاد کے میدان میں جاؤ، اللہ پردے ہٹاتے ہیں، جنت دکھاتے ہیں، حوریں دکھاتے ہیں، نہریں دکھاتے ہیں، بہت کچھ دکھاتے ہیں. اور مجاہد بڑھتا ہے، مجاہد بڑھتا ہے، آگے بڑھتا ہے. ٹینک، گولیاں، تلواریں، بندوقیں، ہر چیز ایک دم سے لڑ رہی ہے. اور لوگ سمجھ رہے ہیں یہ کہاں جا رہا ہے، یہ کہاں جا رہا ہے، یہ کیسے جا رہا ہے؟ تو ان کو بتایا جاتا ہے اس کو جنت نظر آ رہی ہے، اس کو جنت کی حوریں نظر آ رہی ہیں، اس کو آج کامیابی نظر آ رہی ہے، اس کو آج عظیم جنت نظر آ رہی ہے، اس کو آج کسی کی پرواہ نہیں ہے. یہ صحابہ کرام ہیں. حضرت حنظلہ ہیں، رات کو شادی ہوئی، باہر گلی میں آواز آئی جہاد شروع ہو گیا، جہاد شروع ہو گیا، جہاد شروع ہو گیا. حضرت حنظلہ نے بیوی سے کہا اللہ کا حکم آ گیا ہے، میں جا رہا ہوں، غسل بھی نہیں کروں گا، ایسے ہی جاؤں گا، فوراً جہاد کروں گا. آپ نکلے، بیوی نے پکارا، ایک پہاڑی پہ کھڑے ہوئے، بیوی دوڑ کر آئی، بیوی سے کہنے لگے تمہارے آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اب حنظلہ واپس نہیں جائے گا، اب اللہ نے بلایا ہے، اب جہاد پہ بلایا ہے. آج سہاگ رات ہے، دنیا کو بتانا. آج حنظلہ کی زندگی کو پڑھ لو.
حنظلہ کی زندگی کو سیکھ لو، حنظلہ کی زندگی پہ ایمان لے آؤ۔ حنظلہ کی بیوی کہنے لگی میں تمہیں واپس بلانے نہیں آئی بلکہ میں تمہیں یہ کہنے آئی ہوں اگر تم رسول پاک کے ساتھ جہاد کے لیے جا رہے ہو پیٹ پھیر کے واپس نہ مڑنا، گھر کی فکر نہ کرنا، جاؤ میں آج تمہیں اللہ کے راستے میں بھیج رہی ہوں۔ حضرت حنظلہ ہیں، برقع پہن کے لڑ رہے ہیں جہاد کے میدان میں، دیکھا کہ شہید ہو گئے۔ میرے نبی نے پوچھا کون ہے؟ برقعے میں آپ کا صحابی حضرت حنظلہ ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، جب جنازہ آیا ہزاروں فرشتے اس میں موجود تھے، آسمانوں پہ آپ کو اٹھا کر لے گئے، آسمانوں پہ آپ کو غسل دیا گیا ہے۔ حالانکہ شہید کو غسل نہیں دیا جاتا، لیکن چونکہ آپ کی سہاگ رات تھی آپ پہ غسل فرض تھا، وہ فرض غسل آپ کو دیا گیا ہے۔ پھر میرے نبی نے فرمایا واہ حنظلہ واہ، آج تو نے دنیا نہیں دیکھی، آج تو نے عورت نہیں دیکھی، آج تو نے بیوی نہیں دیکھی، آج تو نے اللہ کے نام پہ اپنے آپ کو قربان کیا ہے، اپنے آپ کو مٹایا۔ بدر کا میدان، فرشتوں کی جھرمٹ، صحابہ کی طلب، صحابہ کے جذبے، صحابہ کی محبتیں، مقابلے شروع ہو گئے، فرشتوں کی تلواریں بڑھنے لگی، کافر گرنے لگے۔ 2 بچے آئے، میرے نبی سے کہنے لگے یا رسول اللہ ہم جہاد میں جائیں گے۔ میرے نبی نے فرمایا بڑے بھائی کو لے جاؤں گا، چھوٹے کو نہیں لے کے جا سکتا۔ کہنے لگے میں چھوٹا ہوں لیکن طاقت زیادہ ہے۔ میرے نبی نے پوچھا تمہیں کیا پتا ہے، تمہاری طاقت کیسی ہے؟ کہا لڑائی کروا دو۔ اللہ کے نبی نے صحابہ کو کہا چلو ان 2 بچوں کی لڑائی کروا دو، اگر چھوٹا جیت گیا اس کو بھی لے جائیں گے۔ اب دیکھو جذبہ جہاد، دیکھو جذبہ جہاد۔ چھوٹے نے بڑے کے کان میں کہا، چھوٹے نے بڑے کے کان میں کہا کہ تو قبول ہو چکا ہے، تو قبول ہو چکا ہے، جان بوجھ کے مجھ سے ہار جانا تاکہ میرا بھی نام آ جائے، تیرا بھی نام آ جائے۔ وہ تپتی ریتیں یہ رمضان کے رہینے، 313 عظیم صحابہ بدر کے میدان میں سجا رہے ہیں اور اس کی بہاریں آ رہی ہیں۔ 2 بچے جا رہے ہیں، ابو جہل بھاگ رہے۔ ایک نے پوچھا بتاؤ ابو جہل کون سا ہے؟ دوسرے نے کہا وہ سامنے ہے، معاذ گے۔ یہ 2 بچے تھے، حضرت افرا رضی اللہ تعالی عنہا صحابیہ ہیں، یہ ان کے بیٹے تھے۔ دونوں گئے، ابو جہل کا کام تمام کر دیا، نیچے گرے تو عبداللہ ابن مسعود آئے، صحابی ہیں، انہوں نے ابو جہل کا سر بالکل علیحدہ کیا، اور وہ اتنا بدبخت آدمی تھا، آوازیں دے رہا تھا بے شک میں مر رہا ہوں مگر میرا سر ذرا اوپر سے کاٹنا تاکہ دنیا کو پتا چلے کہ یہ کوئی سردار مر رہا ہے، یہ کوئی بڑا آدمی مر رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ معرکہ بدر میں اسلام کی فتح کا یہ پہلا خوبصورت نظام تھا، پہلا خوبصورت دن تھا۔ 313 مجاہدین نے 1000 کو شکست دی اور 1000 تجارت کے گھوڑے اور کئی چیزیں مال غنیمت کے طور پر آپ کے پاس آیا۔ میرے نبی جب مدینہ تشریف لے گئے، آپ کے پاس اپنا گھر نہیں تھا، آپ ابو ایوب انصاری کے گھر میں رہے۔ میرے نبی جب تشریف لے گئے، آپ کی بیویوں کا گھر آپ کے پاس نہیں تھا۔ میرے نبی جب ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے ہیں، مسجد نبی کی زمین خریدنے کے پیسے نہیں تھے۔ میرے نبی جب تشریف لائے ہیں، رسول پاک کے اخراجات کے مسائل بہت زیادہ تھے، صحابہ غربت کا شکار تھے، لیکن جب پہلی جنگ بدر ہوئی ہے، اللہ نے آپ کو غنیمت عطا فرمائی اور مال غنیمت نے اسلام کو مضبوط کیا ہے، مال غنیمت نے مدینہ کو مضبوط کیا ہے، مال غنیمت نے مکہ کو مضبوط کیا ہے، مال غنیمت نے بیت المقدس کو مضبوط کیا ہے، مال غنیمت نے پوری دنیا کے مسلمانوں کو غالب فرمایا ہے، مال غنیمت نے پوری دنیا میں چمک اور دمک عطا فرمائی ہے، اور یہ سب جہاد کی برکت سے ہے۔ آج مکہ میں جاؤ، مدینہ میں جاؤ، وہاں کی ہستیاں ہیں، وہاں کی برکتیں ہیں، وہاں کا نظام کائنات ہے، وہاں دین ہے، وہاں تراویح ہیں، وہاں پہ جمعے ہیں، وہاں پہ حج ہیں، وہاں پہ عمرے ہیں۔ یہ صفا کی پہاڑی، مروہ کی پہاڑی، اگر اس کا دفاع ہوا ہے تو فتح مکہ جہاد کے ذریعے تھا۔ یہ زمزم کا کنواں مسلمانوں کے ہاتھوں میں آیا ہے تو جہاد کے ذریعے فتح مکہ کے بعد آیا ہے۔ یہ مکہ کی امامت مسلمانوں کے پاس آئی ہے تو جہاد کے بعد آئی ہے۔ یہ حج کا نظام آزادی والا ہے تو جہاد کا میدان ہے۔ یہ صفا کی پہاڑی، مروہ کی پہاڑی آپ کو صحیح کے لیے دی گئی ہے، اس پر رسول پاک اور صحابہ کا جہاد ہے۔ مدینہ میں چلے جاؤ،
مدینہ کی مسجد آپ کے پاس ہے، برکت جہاد کی ہے۔ مدینہ میں کھجوروں کے باغ ہیں، برکت جہاد کی ہے۔ مدینہ میں خندقیں ہیں، برکت جہاد کی ہے۔ مدینہ میں احد ہے، برکت جہاد کی ہے۔ مدینہ میں کئی کئی پہاڑ ہیں، برکت جہاد کی ہے۔ اس جہاد نے مکہ کو چمک دی ہے، اس جہاد نے مدینہ کو چمک دی ہے، اس جہاد نے اسلام کو غالب کیا ہے۔ میرے نبی کا فرمان ہے، وہ آنکھ جو اللہ کے راستے میں پہرا دیتے ہوئے جاگے اللہ کی طرف سے جنت میں جائے گی۔ اور میرے نبی کا فرمان ہے، جو بندہ ایک رات اللہ کے راستے میں پہرا دیتا ہے دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ اور میرے نبی کا فرمان ہے، جس نے مجاہد کو تلوار دی قیامت کے دن تلوار کو زبان ملے گی اور وہ کہیں گے فلاں مسلمان تھا جس نے ہمیں تلوار دی تھی، اللہ کی قسم اس تلوار سے ہم نے بدر کو فتح کی ہے، احد کو فتح کی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا ہے، جس نے کسی کو تیر بنا کر دی ہے، تیر بنانے والا بھی جنت میں، اٹھانے والا بھی جنت میں، پھینکنے والا بھی جنت میں۔ اگر کوئی مسلمان اس تیر کو کھاتا ہے اللہ کی قسم وہ شہیدوں میں سب سے بڑا شہید ہو کے جنت میں جاتا ہے۔ یہی جہاد کی برکتیں ہیں۔ جب احد کے میدان میں میرے نبی کے چچا حضرت حمزہ آئے ہیں اور شہید ہوئے ہیں اور آپ کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے ہیں، دنیا آپ کو بتا رہی ہے آپ کو سید الشہداء کہا گیا ہے، مگر مسلمان رمضان آپ کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ یہ عشرہ مغفرت چل رہا ہے، اور اس میں غزوہ بدر پہ دیکھو کہ نبیوں کا جہاد دیکھو، نبیوں کا روزہ دیکھو۔ جب جہاد میں اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی، میرے نبی نے حضرت علی کو بلایا اور بلا کے فرمایا ایک جھنڈا ہے لہرا دو، دنیا کو بتاؤ کہ اللہ نے ہمیں بدر فتح عطا کروا دی ہے۔ حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ کون سا جھنڈا لہراؤں؟ آپ نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دوپٹہ دیا اور آپ نے فرمایا جاؤ اس جھنڈے کو لہراؤ، اور میں اپنے اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ عائشہ کا دوپٹہ ہے، آج بدر کا میدان سج گیا ہے، اللہ اس کو فتح کروا دینا، عائشہ کے دوپٹے کی عزت رکھنا۔ یہ عائشہ وہ عورت ہے جو آج تمام بیویوں کے لیے فخر ہے اور ہر خامد کے لیے اس کی بیوی فخر ہے۔ میرے نبی نے فرمایا اے عائشہ تو وہ عورت ہے جس کی تصویر اللہ نے جبرائیل امین کے ذریعے بھیجی اور انہوں نے اپنی ہتھیلی میں رکھ کر رسول پاک کو دکھائی۔ اے عائشہ تو وہ عورت ہے جو کنواری نبی پاک کے نکاح میں آئی اور 18 سال زندگی رہی رسول پاک کی زندگی تک، 9 سال تک تو نے نبی سے سیکھا ہے۔ عائشہ تو وہ عورت ہے 4000 صحابہ تیرے شاگرد ہیں، اور عائشہ تو وہ عورت ہے حضرت عمر جیسا اتنا عظیم انسان گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مسئلے پوچھتا تھا۔ حضرت عائشہ وہ عورت تھی 2210 حدیثیں اللہ کے نبی کی ان کو زبانی یاد تھی۔ اما عائشہ وہ عورت تھی کہ رسول پاک کی جب وفات ہو گئی لوگوں نے کہا اصحاب صفہ کا مدرسہ ہے، اب اس کا اہتمام کون کرے گا؟ اما عائشہ نے کہا میں اپنے ہاتھوں سے اہتمام کروں گی۔ 200 صحابہ ہیں جو اصحاب صفہ کے چبوترے کے شاگرد ہیں، اور وہاں پر روٹی دینے والی، کھلانے والی، پلانے والی، پیڑے بنانے والی، روٹیاں لگانے والی، طالب علموں کو کھلانے والی، صحابہ کو کھلانے والی، قرآن کی خادمہ، دین کی خادمہ، حدیث کی عالمہ، تفسیر کی عالمہ، بہت بڑی محدثہ جس کو جبرائیل سلام کرے، جن کا کمرہ جنت بنے، جن کا کمرہ میرے نبی کا روضہ بنے، جن کا کمرہ حضرت عیسیٰ کا روضہ بنے، جن کا کمرہ حضرت عمر کا روضہ بنے، جن کا کمرہ حضرت ابو بکر صدیق کا روضہ بنے۔ آج جتنے حاجی ہیں جا رہے ہیں، آج جتنے حاجی ہیں جا رہے ہیں، حج میں 2 عورتوں کی عظمتیں آپ کو دکھائی دیتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے نبی کے روضہ پہ سلام کرتے ہو، سمجھو کہ حضرت عائشہ کے کمرے پہ سلام کر رہے ہو۔ دوسرا صفا اور مروہ کی پہاڑیوں پہ دوڑتے ہو، سمجھو کہ حضرت ہاجرہ کے قدموں پہ دوڑ رہے ہو، اور دنیا تمہیں بتا رہی ہے عورت اگر نیکی پہ آ جائے اللہ اس کو کتنے اعزازات نصیب فرماتے ہیں۔ میرے نبی کی اہلیہ سیدہ عائشہ کہتی ہیں میرے لیے سب سے بڑی فخر کی بات یہ ہے رسول پاک جب دنیا سے گئے ہیں آخری وقت میں گود میری تھی، سینہ میرا تھا، حلق میرا تھا، باری میری تھی، دن میرا تھا، اور حضرت عائشہ کہتی ہیں سب سے بڑا اللہ نے مجھے یہ اعزاز دیا ہے ریقی و ریق رسول اللہ، میرا تھوک میرے نبی کا تھوک آپس میں مل گیا، میری چبائی ہوئی مسواک
اللہ کے نبی نے فرمائی. اور حضرت عائشہ کہتی ہیں خدا کی قسم نبی پاک علیہ السلام کے جسم پر سب سے آخری جو دم کیا ہے قرآن پڑھ کر وہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کیا ہے. اور اللہ کی قسم رسول پاک کی سب سے آخری نگاہ جو پڑی ہے وہ حضرت عائشہ کے چہرے پہ پڑی ہے. اور آپ نے دعا فرمائی ہے اللہم بالرفیق الاعلی، میں اب اللہ کے پاس جانا چاہتا ہوں. اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول پاک کے بعد جوانی میں اپنی 45 سالہ زندگی گزاری ہے. مگر سوال یہ ہے کہ حضرت عائشہ جوان تھی لیکن آپ پہ جو تہمت لگی ہے وہ اس وقت لگی ہے جب آپ بہت چھوٹی عمر کی تھی. 45 سال کی جوانی بعد میں بھی آپ نے گزاری ہے مگر تہمت بعد میں آپ پہ نہیں لگ سکی. وجہ اس کی یہ ہے بعد میں اگر کوئی منافق آپ پہ تہمت لگاتا حضور پاک کے جانے کے بعد وہی بند ہو جاتی اور حضرت عائشہ کی صفائی قرآن میں نہ آ سکتی. اس لیے میرے نبی کی زندگی میں تہمت لگی. 40 دن تک اما عائشہ بخار میں رہی. 40 دن تک اما عائشہ نے سرما نہیں لگایا. 40 دن تک اما عائشہ نے اچھے کپڑے نہیں پہنے. 40 دن تک اما عائشہ ہنسی نہیں. 40 دن تک اما عائشہ تکلیف میں ہیں. 40 دن تک اما عائشہ قرب میں ہیں. 40 دن تک اللہ کے نبی بھی روکھے اور سوکھے آتے ہیں اور حضرت عائشہ کو سلام کر کے چلے جاتے ہیں. کوئی بات نہیں، کوئی محبت نہیں، کوئی زیادہ باتیں نہیں. آخر کار حضرت عمر کھڑے ہوتے ہیں، میرے نبی سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ مجھے بتاؤ آپ کا نکاح کس نے کیا ہے؟ اگر ابو بکر نے کیا ہے میں ان سے سوال کروں، اگر عثمان نے کیا ہے میں ان سے سوال کروں، اگر علی نے کیا ہے میں ان سے کروں، اگر حمزہ نے کیا ہے میں ان سے کروں، اگر کسی صحابی نے کیا ہے میں ان سے کروں کہ پاک نبی کے لیے تم نے ایسی عورت کا انتخاب کیوں کیا تھا جس پر آج تہمتیں لگ گئی ہیں. الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات. گندی عورت گندے مرد کے لیے ہے. اے نبی آپ تو وہ ہیں جو کدو آپ کھاتے ہیں اس میں مکھی نہیں بیٹھتی. آپ کا جسم ہے اس میں گندی مکھی نہیں بیٹھتی. آپ جس جگہ جاتے ہیں وہاں خوشبو آتی ہے. آپ قضاء حاجت کے لیے بیت الخلا جاتے ہیں آپ کے فضلہ کے اندر بھی خوشبوئیں پیدا ہو جاتی ہیں. آپ کے پسینے میں خوشبو پیدا ہوتی ہے. آپ کے گھر میں خوشبو پیدا ہوتی ہے. حضرت عمر میرے نبی سے پوچھ رہے ہیں یا رسول اللہ آپ مجھے بتائیں کس نے آپ کا نکاح کیا ہے؟ ابو بکر نے کیا، عثمان نے کیا ہے، علی نے کیا ہے، کس نے رشتہ پسند کیا ہے؟ ہم اس سے سوال کریں تم نے غلط عورت کا انتخاب کیوں کیا ہے؟ اللہ کے نبی کے آنسو نکل گئے. کہا عمر نہ ابو بکر نے مانگا ہے، نہ عثمان نے کیا ہے، نہ علی نے کیا ہے، نہ حمزہ نے کیا ہے. عائشہ تو وہ ہے انتخاب بھی خدا کا ہے، نکاح بھی خدا کی طرف سے ہے، پسند خدا کی ہے، مرضی خدا کی ہے. حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ اللہ تو آج کو بھی جانتا ہے، اللہ تو کل کو بھی جانتا ہے، اللہ تو پرسوں کو بھی جانتا ہے، اللہ تو ذرے کو بھی جانتا ہے، اللہ تو منافق کو بھی جانتا ہے، اللہ خلوت کو بھی جانتا ہے، اللہ جماعت کو بھی جانتا ہے، اللہ تنہائی کو بھی جانتا ہے. آپ سب سے پیارے محبوب ہیں. ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک غلط عورت انتخاب خدا کرے آپ کے لیے کرے؟ یہ سب بکواس کر رہے ہیں، بکواس کر رہے ہیں، بکواس کر رہے ہیں. اگر عمر کی شان میں رب قرآن اتار سکتا ہے تو عمر کی ماں کی شان میں بھی قرآن اتر کے آئے گا. اگر تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے آج جنت ہے تو تمہاری ماں کی ماں جو ہے وہ اما عائشہ ہے، فاطمہ کی ماں اما عائشہ ہے. یہاں تک کہ اکابرین لکھتے ہیں فضیلت کے اعتبار سے عائشہ پوری کائنات کی عورتوں کی ماں ہے. اگر اپنی ماں کا تحفظ کرتے ہو تو ماں کی ماں کا بھی تحفظ کیا کرو. اگر اپنی ماں تمہیں اچھی لگتی ہے ماں کی ماں کو بھی اچھا سمجھا کرو. اگر اپنی ماں تمہیں اچھی لگتی ہے اس کی ماں عائشہ کو بھی اچھا سمجھا کرو. آج کتنی زبانیں، کتنی زبانیں، کتنے بکواس ہیں، کتنے غلیظ ترین لوگ ہیں جو اما عائشہ پہ تہمت لگاتے ہیں. میں یہ کہتا ہوں دین کے 100 حصے کرو، دین کے 100 حصے کر دو. 100 میں سے 50 حصے دین کے اما عائشہ کے ہاتھ میں ہیں، باقی 50 حصے باقی صحابہ کے ہاتھ میں ہیں. پھر وہ لوگ جو صرف حضرت علی، حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت فاطمہ، حضرت عباس اور 12 اماموں کو مانتے ہیں، ان کو پوچھو کہ تم نے تو باقی صحابہ بھی نکال دیے، ادھر سے تم نے عائشہ کو نکالا 50% دین گیا، ادھر سے تم نے 4-5 صحابہ لیے باقی سب تم نے نکال دیے وہ بھی گیا. تم تو سب سے گھٹیا، ذلیل اور بددین طبقات میں چلے گئے ہو. خوف کرو خدا کا ہے. ماں کو نہیں مانتے تو بچوں کو مانتے ہو،
ماں کو نہیں مانتے تو بچوں کو مانتے ہو. ماں کی عزت نہیں تو بچوں کی عزت ہے. ماں کی عزت نہیں تو چھوٹے کنبے کی عزت ہے. ماں کو تم اہل بیت نہیں کہتے, اولاد کو اہل بیت کہتے ہو. ماں کو اہل بیت نہیں کہتے, بچوں کو اہل بیت کہتے ہو. اہل بیت کے نام پر دھوکہ دے رہے ہو, فراڈ کر رہے ہو. حسن بھی ہمارے ہیں, حسین بھی ہمارے ہیں, فاطمہ بھی ہماری ہیں, زینب بھی ہماری ہیں, عباس بھی ہمارے ہیں, صحابہ بھی ہمارے ہیں. ان کے امام ابو بکر ہیں, ان کے شاگرد باقی صحابہ ہیں, ان کے امامہ حضرت عائشہ ہیں, باقی ان کے شاگرد ہیں. حضرت عمر جیسا صحابی دو زانوں بیٹھ کر اما عائشہ سے مسئلے پوچھ رہا ہے. یہ حضرت عائشہ ہیں. آج بدر کا میدان ہے اور دوپٹہ ان کا لہرایا گیا ہے, اور عائشہ کی پاک دامنی کو تا قیامت نہیں بلکہ جنت میں بھی رب قرآن پڑھے گا. سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فيها آیات بینات لعلکم تذکرون. الزانیۃ والزانی فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدہ. ان الذين جاءوا بالافك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الاثم. جمعہ کا دن ہوگا, نور کے ممبر ہوں گے, مشک کے ٹیلے ہوں گے, ہم انشاءاللہ اس طرح وہاں پہ بیٹھے ہوں گے. وہاں پہ رب قرآن پڑھے گا. حضرت عائشہ اپنے خیمہ میں ہوں گی, خدیجہ اپنے خیمہ میں ہوں گی, فاطمہ اپنے خیمہ میں ہوں گی. اللہ کا قرآن آئے گا جس وقت کہا جائے گا وہ مریم ابنت عمران التی احسنت فرجہا فنفخنا فیہ من روحنا. مریم کا ذکر ہوگا, مریم خیمے میں ہوں گی. خدیجہ کا ذکر ہوگا, خدیجہ خیمے میں ہوں گی. سورہ نور پڑھی جائے گی, عائشہ خیمے میں ہوں گی. حضرت فاطمہ کے فضائل آئیں گے, فاطمہ خیمے میں ہوں گی. دنیا تمہیں بتائے گی آج پوری کائنات میں خیمے میں بیٹھی ہوئی نبی کی بیویاں ہیں, نبی کی بیٹیاں ہیں. آج ان کی تعریف کون کر رہا ہے؟ خدا کر رہا ہے, خدا کر رہا ہے, خدا کر رہا ہے. اور سارے نبی سورۃ نور کو سنیں گے, سورۃ نور کو سنیں گے. اور عائشہ کا دامن یہاں چمکے گا, عائشہ کا دامن یہاں چمکے گا. اور جو میری اماں کے اس چہرے کو بجھانا چاہتا ہے وہ خدا کی قسم ذلیل ہو کے جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. وہ رسول پاک علیہ السلام کی ازواج کے پڑوس میں نہیں رہ سکتا. وہ میرے نبی کی حرمت پر, میرے نبی کی تقدس پر, میرے نبی کی عزت و عظمت پر کبھی نہیں بھونک سکتا. اللہ کی قسم جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی سیدہ عائشہ پاک دامنی کے ساتھ ہماری زبانوں پہ نہیں آئے گی, تم نبی کی سیرت کو کبھی بیان نہیں کر سکتے اور تم سیرت کا جلسہ کبھی کروا نہیں سکتے. میرے نبی سے پوچھا گیا آپ کی سیرت سب سے زیادہ کس نے بیان کی ہے؟ فرمایا میری بیوی سیدہ عائشہ ہے. آپ سے پوچھا گیا رسول پاک کی سیرت, فرمایا کان خلقہ القرآن. سارا قرآن میرے نبی کی سیرت ہے, سارا قرآن میرے نبی کی سیرت ہے. اگر حضرت عائشہ کا ذکر تم نے غلط لیا سمجھو کہ تم نے نبی کو تکلیف پہنچائی. مرزائی تو صرف نبی کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں, اور یہ لوگ اما عائشہ اور میرے نبی اور تمام صحابہ کی عزت کو چار چاک لگا رہے ہیں اور توڑ رہے ہیں, شاک کر رہے ہیں, تباہ کر رہے ہیں, برباد کر رہے ہیں. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری ماں ہیں, سب کہو ہماری ماں ہیں. ہم حضرت عائشہ کے بیٹے ہیں. ہماری جنت حضرت عائشہ کے قدموں کے نیچے ہے, ہماری جنت حضرت عائشہ کے نام پر ہے, ہماری جنت حضرت عائشہ کی پاک دامنی پر ہے. ہماری جنت 2210 حدیثوں میں ہے. اور میں اپنے ساتھیوں سے کہا کرتا ہوں حضرت عائشہ کی 2210 حدیثیں زبانی یاد کرو. 2210 حدیثیں حضرت عائشہ سے مروی ہیں, اور آپ کوشش کریں کہ حضرت عائشہ کی روایات کا حفظ کریں اور دنیا کو بتائیں کہ جس ماں کو لوگ بدنام کرتے تھے ہم نے اس کی نکلی ہوئی زبان سے 2210 حدیثیں یاد کر کر اس ماں کے نقش قدم پہ چل کر اس کے بیٹا ہونے کا ثبوت دیا ہے. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. نبی تمہاری جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں اور ان کی بیویاں جو ہیں وہ تمہاری مائیں ہیں. اس لیے بھائی 12 مائیں ہماری ہیں, 12 مائیں ہماری ہیں. 11 میرے نبی کی بیویاں, ایک ہماری اپنی اماں. 11 میرے نبی کی بیویاں, ایک میری اپنی اماں. یہ 12 مائیں ہیں, 12 مائیں ہیں. ہم 12 ماؤں کے بیٹے ہیں, ہم 12 ماؤں کے بیٹے ہیں. اور ان میں حضرت عائشہ کا تقدس, عزت, عظمت, یہ تمام چیزیں. حضرت عائشہ اتنی پاک عورت ہے, اتنی پاک عورت ہے, اتنی پاک عورت ہے
کہ بستر پر رسول پاک کے ساتھ بھی اگر ایک چارپائی پہ لیٹنگ ہے تو پھر بھی جبرائیل امین جیسا فرشتہ کمرے میں آ کے وہی اتارتا ہے. یاد رکھنا, اس سے بڑی اور کیا پاک دامنی ہو سکتی ہے. پھر اتنی پاک ہیں کہ اس جگہ 11 بیویاں تھیں, ہر بیوی کا الگ کمرہ تھا. حضور پاک کی وفات حضرت عائشہ کے کمرے میں ہے, تدفین بھی عائشہ کے کمرے میں ہے, وہیں پہ رہ رہے ہیں, وہیں پہ جاگ رہے ہیں, وہیں پہ سو رہے ہیں, وہیں پہ اٹھ رہے ہیں, وہیں سے قیامت کے دن اٹھیں گے اور وہیں سے آپ آگے چلیں گے. حضرت عائشہ کا کمرہ, یہ جو بہتان باندھتے ہیں ان کے کمرے دیکھو, ان کے کمرے دیکھو, ٹی وی اور وی سی آر لگے ہوئے, ان کو حضرت عائشہ کے تقدس کا کیا پتہ ہے. صحابہ کی گستاخی کے علم لگائے ہوئے ہیں, ان کو حضرت عائشہ کے نظام کا کیا پتہ ہے. رمضان المبارک گرم جوشی ہے اور ادھر سے حضرت عثمان غنی ہے, آج بدر میں نہیں ہے, آج حضرت رقیہ جو ان کی بیوی ہے بیمار ہیں, ان کی خدمت کر رہے ہیں. رسول پاک کا بدر فتح ہو گیا, آپ آگے بڑھے, صحابہ چلتے گئے, 14 صحابہ کی لاشیں اٹھا کر رمضان المبارک میں وہاں پہ تدفین کر دی گئی. اور اس کے بعد خوشی کے آثار تھے, مکہ فتح کے, غزوہ بدر کے, جہاد کے خوبصورت لمحات تھے. رسول پاک مسکراتے ہوئے آ رہے ہیں, مدینہ میں داخل ہوئے, بقی قبرستان پہ نگاہ پڑی, ایک صحابی آیا, میرے نبی سے کہنے لگا یا رسول اللہ آپ کی مسکراہٹ بھی مبارک, فتح بھی مبارک, بدر بھی مبارک, لیکن اللہ کے نبی ایک غمناک خبر یہ ہے, آپ کی لاڈلی بیٹی حضرت رقیہ کا انتقال ہو گیا ہے اور وہ دیکھیے قبر میں دفن کر دیا گیا ہے, قبر بند کر دی گئی ہے. ادھر سے اللہ کے نبی کے آنسو خوشی والے ہیں, ادھر سے بیٹی کا غم ہے اور آپ کے غمی کے آنسو ہیں. آپ آگے بڑھتے ہیں, اپنی بیٹی کی قبر پہ آپ کھڑے ہوتے ہیں. میرے نبی کے صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیتے ہیں ہم اس کا چہرہ کھول دیتے ہیں, آپ کو دکھا دیتے ہیں. نبی نے فرمایا مجھے یقین ہے رقیہ مجھے ملے گی اور جنت میں ملے گی اور انشاءاللہ رج کے مجھے دیکھے گی, میں رج کے اس کو دیکھوں گا. واہ بھائی واہ, ادھر بیٹی کی قربانی, ادھر صحابہ کی قربانی, ادھر بدر کا مقام فتح ہو گیا. صحابہ روزے کی حالت میں ہیں, ایمان کی حالت میں ہیں, شہادتوں کی حالت میں ہیں. میرے بھائیو رمضان تمہیں پیغام دے رہا ہے, چھپ کے روزے کھانے والوں, چھپ کے پانی پینے والوں, مشقت کہنے والوں, روزہ لگ گیا ہے, روزہ لگ گیا ہے. روزہ بڑا مشکل تھا, روزہ بڑا مشکل تھا. میں تو کہا کرتا ہوں یہ روزہ اب مذاق بن چکا ہے. روزہ ان لوگوں کا ہوتا ہے جو گندم کاٹ رہے ہیں, کندھوں پہ اٹھا رہے ہیں, گھر تک لا رہے ہیں, پانی کی مشکیں بھر رہے ہیں, پہاڑی علاقوں میں جا رہے ہیں, بازار جاتے ہیں, 10-10 کلومیٹر پہاڑ چڑھتے ہیں, رات کو گھر پہنچتے ہیں, ہونٹ خشک ہو چکے ہیں, جسم ٹوٹ چکا ہوتا ہے, جسم پھٹ چکا ہوتا ہے. میرے بھائیو یہ عشرہ ہے مغفرت کا, توبہ کرو, توبہ کرو, اپنے رب سے توبہ کرو. ہم موت کے دہانے پر ہیں, کرونا کے وار ہمارے ارد گرد ہیں, ہر طرف سے یہ فضائیں بیماریوں میں تبدیل ہو رہی ہیں. موت بالکل ہمارے جوتی کے تسمہ سے بھی زیادہ قریب ہے اور ہم بالکل موت کے دہانے پہ ہیں. میرا اللہ ابھی حکم دے ہم اسی جگہ مر جائیں, اسی جگہ لیٹ جائیں. ہم دعا بھی یہی کرتے ہیں, موت مسجد کی ہو, موت سجدے کی ہو, موت جہاد کی ہو, موت شہادت کی ہو, موت کلمے کی ہو. گھر کے اندر مرنا, سڑکوں پہ مرنا, باتھ روم میں مرنا, ان جگہوں پہ مرنا, سینموں میں مرنا, ان تمام جگہوں میں مرنا, یہ موت نہیں ہے, یہ موت نہیں ہے, یہ عبرت ہے, یہ عبرت ہے. اللہ کی قسم ہم نے مرنا ہے اور پگھل رہے ہیں, برف کی طرح پگھل رہے ہیں. 60 سال والا, 70 سال والا یقین کرے کہ جھنگا مل رہا ہے. حقیقت زندگی تمہاری گزر گئی, یہ جھنگا اس لیے مل رہا ہے. اگر یہ بابے مر گئے اور ایمان پہ نہ مرے, کفر پہ مرے, نماز پہ نہ مرے, بے نمازی ہو کے مرے, ہم اپنے حبیب کو کیا جواب دیں گے؟ میں اپنے محبوب کو کیا کہوں گا؟ میں اپنے حبیب کو کیا کہوں گا؟ میں اپنے نبی کو کیا کہوں گا؟ نبی نے کتنا کچھ مانگا ہے, رمضان نبی نے کتنا کچھ مانگا ہے, قرآن نبی نے کتنا کچھ مانگا ہے, صدقہ نبی نے کتنا کچھ مانگا ہے, زکات نبی نے کتنا کچھ لے کے دیا ہے, حج نبی نے کتنا کچھ دیا ہے, عمرہ نبی نے کہا استغفار کرو, نبی نے کہا درود پڑھو, نبی نے کہا کچھ بھی نہیں ہو سکتا, میرے روضہ کو دیکھ لینا تب بھی تمہارے اوپر جنت واجب ہے. کچھ بھی نہیں ہو سکتا, ایک دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھو, حرام رزق چھوڑ کر, حرام رزق چھوڑ کے پڑھو, حرام رزق چھوڑ کے پڑھو. بینک میں سیونگز اکاؤنٹ جو ہے یہ سب سودی نظام ہے. بینک سے بچو, نہیں بچ سکتے تو کرنٹ اکاؤنٹ بنا لو. اپنے بچوں کے چہروں پہ مسکراہٹ آئے گی, تمہارے اور تمہاری بیوی کے بول میٹھے ہو جائیں گے, تمہارے خاندان میں الفت پیدا ہوگی,
مودت پیدا ہوگی، محبت پیدا ہوگی۔ یہ جتنے انشورنس والے لوگ ہیں، انشورنس والے، یہ بیمہ پالیسی والے، یہ لکی کمیٹیاں، انعامی پرائز بانڈ اور یہ جوئے اور شرطوں کے رقمیں، تمہیں رب کا واسطہ ہے، رمضان کی بہار دیکھنی ہے اور مٹھاس دیکھنی ہے، ان تمام چیزوں کو چھوڑ دو۔ تمہارا اللہ تمہیں جو رزق دے گا نا، اس میں خوشبو کیسی ہوگی، اس میں ذائقہ کیسا ہوگا، اس میں ایمان کیسا ہوگا، یہ میری اور آپ کی سوچ سے بالکل باہر ہے۔ اب ہم رمضان کے آخری دہانے کی طرف بڑھ رہے ہیں اور باہر ہمارے بیماریاں چھا گئی ہیں، اور انڈیا کے ملک میں دیکھو لوگ کیسے گر رہے ہیں، کیسے مر رہے ہیں، قیامت وہاں پہ برپا ہے۔ ہم ہنستے نہیں ہیں، ہم ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، اپنے لیے بھی دعا کرتے ہیں، پوری دنیا کے کافروں کے لیے میری دعا ہے اللہ ان کو ہدایت دے اور ان کو خدا کی معرفت نصیب ہو جائے۔ کسی کو اس بیماری میں رکھنا، کسی کو اس بیماری میں دیکھنا، اپنے آپ کو پاک سمجھنا، اپنے آپ کو پہلوان سمجھنا، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ یہ کرونا کی بیماریاں کافروں کی سازشیں ہیں، آپ پر آ رہی ہیں، میرے اوپر آ رہی ہیں، اللہ کا عذاب ہے، ہمارے توبہ نہ کرنے کی وجہ سے ہے، اللہ کی طرف رجوع نہ کرنے کی وجہ سے ہے۔ یہ بیماریاں اگر بڑھ گئی، اللہ کی قسم ہمیں کلمہ پڑھنے کی بھی توفیق شاید نہ ہو، اور ایسا اٹیک ہو جب ہم مر جائیں اور ہمیں ایمان اور کلمہ نصیب نہ ہو سکے۔ اس لیے میرے بھائیو، اللہ رب العزت کا یہ نظام کائنات ہم نے ٹھیک کرنا ہے۔ اب آؤ بھائی، اللہ کی دہلیز پہ آ جاؤ، اعتکاف کی صورت میں آ جاؤ۔ اللہ نے اپنے پیغمبر سے کہا تھا انطہرا بیتی للطائفین والقائمین والرکع السجود، اور پھر فرمایا میرے گھر کو پاک کرو اعتکاف کرنے والوں کے لیے۔ میرے نبی کا فرمان ہے 10 دن کا اعتکاف 70 نفلی حج کا ثواب ہے۔ پھر میرے نبی کا فرمان ہے 1 دن کا اعتکاف 1000 شہیدوں کا ثواب ہے۔ پھر میرے نبی کا فرمان ہے اعتکاف والا جب اعتکاف میں ہوتا ہے اللہ 24 گھنٹے اس کے گناہوں کو دھو رہے ہوتے ہیں اور واشنگ ہو رہی ہوتی ہے، اور یہ بالکل پاک ہوتا ہے، صاف ہوتا ہے، شفاف ہوتا ہے۔ پھر میرے نبی کا فرمان ہے اعتکاف کرنے والا اللہ کے دسترخوان جنت کا مہمان بن کے آتا ہے، اور اللہ اپنے کبھی مہمان کو نامراد نہیں فرماتا۔ پھر میرے نبی کا فرمان ہے اعتکاف کرنے والا قیامت کے دن بڑی اونچی منازل میں آئے گا اور اللہ اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے۔ پھر میرے نبی کا فرمان ہے لیلۃ القدر کو تلاش کرو، اور تلاش کرنے کے لیے سب سے بہترین کام ہے اعتکاف کرنا۔ 10 دن کا اعتکاف والا 100% لیلۃ القدر لے کے جاتا ہے۔ اگر وہ سو بھی رہا ہوتا ہے تب بھی اللہ 83 سال 4 مہینے کے گناہ مسجدوں میں اس کے معاف فرما دیتے ہیں۔ پھر یہ مسجد کا گردہ جنت ہے، مسجد کی صف جنت ہے، مسجد کی رہائش جنت ہے، مسجد کی رات جنت ہے، مسجد کا دن جنت ہے، مسجد کا گھنٹہ جنت ہے، مسجد کا منٹ جنت ہے، مسجد کی تراویح جنت ہے، یہاں کی تہجد جنت ہے، یہاں کے وتر جنت ہے، یہاں کی لیلۃ القدر جنت ہے۔ اب مجھے بتاؤ اس سے بڑھ کر کس کا نبی، کون سا نبی اپنی امت کے لیے کچھ کر کے گیا؟ کچھ نہیں کر کے گیا۔ بھوک برداشت کی، پیاس برداشت کی، ٹاٹ کے لباس پہنے۔ آج تو ہم عشق رسول کے بازاروں میں جب جاتے ہیں تو خصہ پہن کے، کاٹن کے کپڑے پہن کے اور 2-4 ہزار روپے والی پگڑی بنا کے جاتے ہیں، اور صرف منہ سے کہہ دیتے ہیں لبیک یا رسول اللہ۔ ہماری زندگی اعمال سے خالی ہے، ہماری زندگی نماز سے خالی ہے، ہماری زندگی اعتکاف سے خالی ہے۔